السلام علیکم جی، میرا نام ہے رستم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عثمان ڈار نے ٹویٹ کیا ہے، مریم اورنگزیب نے چیف جسٹس پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کنیز کی کل اوقات اپنی ملکہ کے جوتے صاف کرنا ہے۔ اپنے قد اور حیثیت سے اوپر کی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، ورنہ جیسا منہ ہے ویسی چپیڑ بھی پڑ سکتی ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے، ایک نامزد نشست پر لائی جانے والی خاتون جن کی واحد قابلیت یہ ہے کہ وہ بازاری زبان استعمال کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اسے پاکستان کے سب سے اہم اور بڑے عہدیدار کے بارے میں متنازع بیانات دلانے کا مقصد صرف عدلیہ پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ان بیانات کے پیچھے ایک مفرور مجرم کا ذہن ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، چیف جسٹس نے ٹیریان کے والد کی سہولت کاری کی، جھوٹ بولا، فوری مستعفی ہو جائیں۔ صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہے، بڑی خبر، قومی سلامتی کونسل کے اعلامیے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت کچھ نہ لکھوا سکی۔ عدنان عادل نے ٹویٹ کیا ہے، آثار و قرائن سے لگتا ہے کہ عمران خان کو مخالفین کے کچھ مطالبات ماننا پڑیں گے یا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف نے ٹویٹ کیا ہے، عدالتیں قوموں کو بحرانوں سے نکالتی نہ کہ بحرانوں میں دھکیلتی ہیں۔ چیف جسٹس نے نہ جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کر دی۔ اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کرنے کی بجائے فی الفور مستعفی ہو جائے۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے، بلا شبہ یہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک مذاق بنا رہے ہیں۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ کو فیصلوں کو تسلیم نہ کر کے یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کیا پیغام بھجوا رہے ہیں۔ سرمایہ کار معاہدوں کا تحفظ چاہتے ہیں، جس کا واضح مطلب عدالتی نظام پر اعتماد ہے۔ وقار ملک کہتے ہیں، کمپنی کچھ مولویوں کو تیار کر رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ گستاخانہ مواد کو لے کے بہت شور ڈالیں گے، جس کے بعد سوشل میڈیا کو بند یا محدود کیا جائے گا۔ عمران خان کو مین سٹریم میڈیا پہ بند کرنے کے بعد سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کی حکمت عملی میں مولویوں کا اہم کردار ہوگا۔